بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ایک بہت بڑی مشکل اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جب مصیبتیں اور پریشانیاں اسے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں، جب اسے لگتا ہے کہ مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ ایک ہرنی کے ساتھ ہوا۔ اس مادہ ہرنی کے پیٹ میں بچہ تھا اور اس کے بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا۔ وہ ہرنی جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور کوئی محفوظ جگہ تلاش کر رہی تھی۔ موسم بھی کافی خراب تھا، آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی کڑک رہی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی تھی، جس کے کنارے پر کافی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ وہاں پر کچھ گھنے درخت بھی تھے اور پینے کے لیے پانی بھی تھا۔ ہرنی کو وہ جگہ بچے کے جنم دینے کے لیے مناسب لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر کون کون سی مصیبتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ اتنا چلنے کے بعد ہرنی کو پیاس لگی۔ وہ ندی کے پاس آ کر پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، اس کا سانس جیسے ہی رک سا گیا تھا۔ ندی کے کنارے پر جھاڑی کی اوٹ میں ایک شکاری چھپا ہوا تھا، جو اس پر نشانہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر مڑی تو اس کے بالکل پیچھے ایک بھوکا شیر اونچی اونچی گھاس میں گھات لگائے ہوئے تھا۔ اس پر حملہ کرنے کے لیے شیر بالکل تیار تھا۔ اس نے دائیں مڑ کر دیکھا، خشک اونچی اور لمبی گھاس تھی اور ہرنی اس میں چھپنے کا سوچ رہی تھی کہ بجلی زور سے کڑکی اور اس گھاس میں آگ لگ گئی۔ اس کے بالکل سامنے ندی تھی، جس کے اندر مگرمچھ تیر رہے تھے، جسے پار کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے درد کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی اور چاروں طرف سے موت بھی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ ہرنی بری طرح گھبرا چکی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی سوچیں گھوم رہی تھی کہ کیا وہ اپنی جان بچا پائے گی؟ کیا اس کا بچہ اس دنیا میں اپنی آنکھ کھول پائے گا؟ اس کی جان بچ سکے گی یا وہ اپنے بچے کے ساتھ اس آگ میں زندہ جل جائے گی؟ یا پھر وہ بھوکے شیر کی خوراک بن جائے گی؟ یا پھر شکار کا تیر اس کے جسم کے آر پار ہو جائے گا؟ یا پھر ندی کا تیز بہاؤ اس کو اور اس کے بچے کو بہا کر لے جائے گا؟ یا پھر وہ ندی کے اندر موجود مگرمچھوں کی خوراک بن جائے گی؟ یہ سارے سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس نے بے اختیار ہو کر اپنا سر اوپر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے اندر بے بسی تھی اور اس بے بسی کے اندر دور کہیں ایک امید بھی تھی کہ کوئی تو ہے جو اسے ابھی بھی بچا سکتا ہے، وہ ابھی بھی اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ شکاری نے جیسے ہی نشانہ لگانے کے لیے کمان کھینچی، عین اسی وقت زور سے بجلی چمکی اور اس کی چمک شکاری کی آنکھوں میں پڑی اور شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا اور تیر مادہ ہرنی کے پاس سے گزرتا ہوا سیدھا جا کر شیر کو لگا۔ شیر اس اچانک حملے سے گھبرا گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی زور کی بارش ہو گئی اور گھاس میں لگی ہوئی تیز آگ بھی بجھ گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے شکاری بھی وہاں سے چلا گیا۔ ایک لمحے میں سارا منظر بدل گیا اور وہ مقام مادہ ہرنی کے لیے بالکل محفوظ ہو چکا تھا۔ اس نے آرام سے اپنے بچے کو جنم دیا۔ اب وہ اور اس کا بچہ دونوں بالکل محفوظ تھے۔ پیارے ناظرین، اس کہانی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ زندگی میں چاہے جتنی بھی مشکلیں آ جائیں، ان سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ ضرور ہر مشکل سے نکالے گا۔